کہ ملک فقر، تنگ دستی، پیسے کی بربادی، ملازمتوں سے نکالنا، فیکٹریوں کا بند ہونا، ایسی تباہی کی طرف چل رہا ہے۔ اگر کچھ دن آج ملک ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ خدا کی طرف سے پھٹکار ہے۔ جو ہندوستان کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے، پارٹی ہے آر ایس ایس، ہم موہن بھاگوت جی سے بھی کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں کیا کوئی دے گا؟ پیشاب پاخانہ حرام ہے۔ اگر ایک پیسے کا بھی لابھ کسی سے اٹھایا، اپنی ذات کے لیے یا جمعیت علماء کے لیے، این آر سی کے اندر آپ اپنا نام کچھ بتائیں گے، وہاں کچھ لکھا ہوا۔ یہ بہت بڑی بنیاد ہوگی این آر سی کے آنے میں آپ کی کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمام مسائل ہیں۔ ہمارا جمعیت علماء ہند کا ایک بہترین ہمارے اکابر سے لیا ہوا ایک نظریہ ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، مذہب کی بنیاد پر نہیں، ملک کی بنیاد پر ایک قوم ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، سب ایک قوم ہے۔ قومیں مذہب سے نہیں ملک سے بنتی ہیں۔ اس پر اس زمانے میں کتابچے شائع ہوئے تھے۔ مسلم لیگ یہ کہتی تھی کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر قوم بنتی ہے۔ جمعیت علماء نے کہا کہ غلط ہے۔ متحدہ قومیت ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ ہمارا آج یہ دعویٰ ہے کہ ملک کی معیشت، ملک کا امن و امان، ملک کا نظام بغیر پیار و محبت کے مذہب سے اوپر اٹھ کر نہیں چل سکتا۔ آج ملک ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ خدا کی طرف سے پھٹکار ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نفرت کی سیاست کو عام کیا، اور نفرت کی سیاست کی بنیاد پر ہندو ووٹ کو ایک طرف، اقلیت کے ووٹ کو دوسری طرف کر دیا، صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے۔ اور اس کا انجام کیا ہے کہ ملک فقر، تنگ دستی، پیسے کی بربادی، ملازمتوں سے نکالنا، فیکٹریوں کا بند ہونا، ایسی تباہی کی طرف چل رہا ہے۔ اگر کچھ دن اور چلتا رہا تو خدا جانے ملک کا بنے گا۔ 70 سال میں تو ایسی مصیبت آئی نہیں تھی۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری سرشٹی اس سرشٹا کی ملکیت ہے جو اللہ کی مخلوق میں پیار و محبت مذہب سے اوپر اٹھ کر، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا خالق الناس، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، حسن اخلاق کر، جو آپس میں میل ملاپ اور محبت کو پیدا کرے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی، اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ خدا کی تائید نہیں ہوگی۔ آج کی صورتحال ملک کی یہی ہے۔ ہم نے اس بنیاد کے اوپر، جو ہندوستان کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے، پارٹی ہے آر ایس ایس، ہم نے اس کے صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ ہم اگر چاہتے کہ ملاقات کریں ہم نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ درمیان میں آر ایس ایس سی کے کچھ وہ لوگ جو ان سے بہت قریب تھے، ان کا میرے پاس آنا جانا ہوا، ایک دوسرے کو دیکھا، میں نے ان کو پرکھا، انہوں نے مجھے پرکھا، میرے خیالات کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ملاقات موہن بھاگوت جی سے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے۔
جب ہمارا ایک مدعا ہے ملک کے اندر پیار و محبت، امن و شانتی پیدا کرنے کے لیے، جو پرانی تاریخ ہے ہزاروں سال کی، ہمیں اس پرانی تاریخ کو زندہ کرنا ہے، اور اس سے ظاہر ہم کسی چیز کے طالب نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اپنے لیے خدا نہ خواستہ کچھ لینا ہوتا، ہم تو اکھلیش سے ہمارے تعلقات تھے، 5 سال میں ہم اکھلیش سے لے کر کے سینکڑوں کروڑ کے مالک بن سکتے تھے۔ کانگریس سے ہمارے تعلقات آج بھی تعلقات ہیں، ہم اگر چاہتے تو حرام ہے، جس طرح پیشاب پاخانہ حرام ہے، اگر ایک پیسے کا بھی لابھ کسی سے اٹھایا ہو اپنی ذات کے لیے یا جمعیت علماء کے لیے، ہم نے کچھ نہیں لیا۔ ہم موہن بھاگوت جی سے بھی کچھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں کیا کوئی دے گا، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، اور بھائی جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہے۔ ہمارا سامنے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے یا جماعتی لابھ اور مفاد کے لیے، ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ایک پیسے بھر بھی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو صرف لے جاتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے ہیں، یہیں مر جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں اس ملک میں رہیں گی۔ اس ملک میں امن و امان اگر نہیں رہے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے پاس بھی گئے اور ہم نے ان سے یہی بات کہی، ہمارا مقصد علاوہ اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے۔ وہ ہم سے کہنے لگے کہ ہمارا بھی مدعا یہی ہے، ہم نے کہا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کو وہاں کھڑے ہوئے ملیں گے، کوئی ہمیں گالی دے سوالی دے ہمیں کوئی فکر نہیں، مگر میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ RSS جب کسی چیز کو طے کر لیتی ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتی، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، مگر وہ کہنے لگے ہم آہستہ آہستہ چلیں گے، ہم تیز نہیں چلیں گے۔ میں نے کہا یہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ آہستہ آہستہ چلیے، مگر نشانہ ہمارا وہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس ملک کے اندر یہاں کے مختلف بسنے والے طبقات کے اندر جو نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے اس کو ختم کر کے پیار و محبت کی سیاست کو مضبوط کر دیا تو آپ نے اپنے ملک کی بہت بڑی خدمت کی، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا اور ان کا اس پر اتفاق ہوا۔ اس سے زائد کوئی لین دین ہوا ہو، بھئی یہ لین دین کرنے والے سوچتے ہیں، ہم نے نہ کبھی سوچا ہے، اور خدا گواہ ہے نہ ہم نے کیا ہے۔ جب علماء کی یہ تاریخ ہے، ہمیں اس کے کوئی فکر نہیں ہے کہ کون ہمیں برا کہہ رہا ہے کون اچھا کہہ رہا ہے، ہم تو اقلیت اکثریت اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے قدم بڑھایا ہے، اور اللہ چاہے گا تو ہم اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم اس کے لیے بڑھیں گے۔ ہمیں اس سے بڑی خوشی ہے کہ 95 97 98% مسلمان جو بڑے بڑے اونچے طبقے کے لکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ اس ملاقات کو بہت خوش آئند اور مستقبل کے لیے بڑی اچھی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اس تصویر کے اندر رنگ بھر دے اور طاقت پیدا فرما دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکثریت اور اقلیت اور ملک دونوں کے مفاد میں ہے، یہی جمعیت علماء کی تاریخ ہے، اور اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی کے حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے، جنرل سیکریٹری تو یہ ہے، ہم تو سب ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اسی لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔
اب حضرت مولانا دعا فرمائیں گے، میں آمین کہوں گا، آپ دعا کیجئے۔ این آر سی ابھی ہر جگہ نہیں ہوگی، دیکھیے ابھی مردم شماری ہو رہی ہے، این آر سی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مردم شماری کے کو یہ سمجھیے کہ جب کبھی بھی این آر سی ہوگی، یہ زینہ بزینہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے این آر سی کے لیے۔ کیا چیز ہے؟ آپ کا نام، آپ کے ایک ایک بچے کا نام، آپ کے والد اور والدہ کا نام بالکل صحیح صحیح لکھنا یہ ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں مردم شماری کا، وہ عام طریقے پر اسکولوں کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے نام 99 نہیں 99.5% عربی میں ہوتے ہیں، وہ بیچارے عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے۔ جو نام ماں کا ہے وہ ہندی زبان میں کیا سے کچھ سے کچھ لکھ دیتے ہیں، باپ کا نام کچھ سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اپنا نام کچھ سے کچھ لکھ دیا۔ اب جب آپ جائیں گے این آر سی کے اندر، مان لیجئے ہوتی ہے این آر سی، آپ اپنا نام کچھ بتائیں گے، وہاں کچھ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، نہیں تسلیم کریں گے۔ آسام کے اندر جو مصیبت آئی ہے، ایک یہ بھی مصیبت ہے۔ اس لیے آپ اپنی مسجدوں کو محلے کی بنیاد بنا کر، اسکولوں کو بنیاد بنا کر، مدرسوں کو بنیاد بنا کر، جو دولت مند لوگ ہیں ان کے گھروں کو بنیاد بنا، ایک ایک آدمی کا نام شہریت کے رجسٹر میں صحیح صحیح لکھا ہونا چاہیے، ایک حرف کا بھی اس کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مان لیجئے آدھار کارڈ کے اندر کچھ لکھا ہے، راشن کارڈ کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، اسکول کے اندر آپ کا نام ہے وہاں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے سنکھیا کے اندر کہیں کچھ اور لکھا، آپ کو اس سے بہت بھاری نقصان ہو جائے گا۔ آپ کا نام ہو سکتا ہے کٹ جائے کہ آپ یہ نہیں ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ ہر جگہ نام یکساں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی بنیاد ہوگی این آر سی کے آنے میں آپ کی کامیابی۔ آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے، اور آپ اپنے نام میں یکسانیت پیدا کیجیے، بچوں کے نام میں، ماں باپ کے نام کے اندر، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب تو ہر گھر کے اندر ان کے جوان ہندی جانتے ہیں، اور جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ان پڑھ لوگوں کی مدد کریں، اس لیے کہ مصیبت اگر آ گئی اس وقت آپ اگر مدد کرنا بھی چاہیں گے تو مدد کر نہیں پائیں گے۔ میرے بھائی یہ صورت ہے، باقی وہ ثبوت کیا کیا آپ کو اکٹھے کرنے ہیں، جمعیت علماء کی جہاں آپ کمپیوٹر میں نام کھولیں گے جمعیت علماء اس کے اندر پڑی ہوئی آپ کو ملے گی، آپ اس میں دیکھیے، اور دیکھ کر خاص طریقے پر میں کہتا ہوں اس کام میں آپ بہت چاق و چوبند رہیں کہ اپنے نام صحیح صحیح لکھوائیں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ سب کی